نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ آج ہم ضابطہ نمبر 3 پڑھیں گے اسماء اشارات کے متعلق۔ پہلے ہم 2 ضابطے پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسماء اشارات کے متعلق ضابطہ نمبر 3 کہ اسماء اشارات جو ہے یہ مبنی ہے یا معرب، اور یہ اسماء اشارات جو ہے یہ اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ اسم غیر متمکن جو ہے یہ غیر مبنی الاصل کی قسم ہے۔ تو اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسماء اشارات جو ہے یہ کیا ہے، مبنی ہے، اور اسماء اشارات ہے بھی مبنی، لیکن ان میں دو الفاظ جو ہے اس کے بارے میں علماء نحو جو ہے ان کا اختلاف ہے کہ آیا یہ 2 الفاظ جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی۔ تو اس کے متعلق جمہور کا جو نقطہ نظر ہے، جمہور فرماتے ہیں کہ اسماء اشارات جو ہے وہ سارے کے سارے مبنی ہیں، جبکہ بعض نحات کے نزدیک اسماء اشارات مبنی ہے لیکن سارے کے سارے نہیں، بلکہ ان میں یہ الفاظ جو ہے ذانی دینی تانی تینی یہ جو ہے یہ معرب ہے۔ تو آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج ضابطہ نمبر 3 اسماء اشارات کے متعلق۔ تو اسماء اشارات کے متعلق ضابطہ نمبر 3 جو ہے وہ اس کے اعراب اور مبنی ہونے کے حوالے سے ہیں کہ اسماء اشارات معرب ہے یا مبنی۔ تو ہم تو شروع سے چلے آ رہے ہیں کہ اسماء اشارات جو ہے یہ مبنی ہے، کیونکہ ہم نے جب معرب اور مبنی کی کلمہ کی تقسیم بے اعتبار مبنی اور معرب کی تھی تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ مبنی کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الاصل غیر مبنی الاصل، مبنی الاصل کی 3 قسمیں، پھر غیر مبنی الاصل کی جو قسمیں تھی ان میں ایک قسم جو تھا وہ اسم غیر متمکن، اور اسماء اشارات جو ہے یہ اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، تو لہٰذا یہ بھی سارے کے ساری مبنی ہونے چاہیے، لیکن ان میں یہ چند الفاظ جو ہے یہ ان میں اختلاف ہے کہ یہ جو ہے یہ دانی دینی تانی تینی یہ اسماء اشارات جو ہے یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے۔ تو اسماء اشارات مبنی ہے، یہ وہ بات ہے جو ہم شروع دن سے چلے آ رہے ہیں، سوائے ذانی دینی تانی تینی کے ذانی دینی تانی تینی ان حروف اسماء کے علاوہ جو ہے باقی سارے کے سارے اسماء اشارات مبنی ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہے یہ مبنی نہیں ہے، یہ معرب ہے، سوائے ذانی دینی تانی تینی کے کہ ان میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک معرب ہے، بعض کے نزدیک یہ الفاظ جو ہے یہ اسماء جو ہے اسماء اشارات یہ معرب ہے، کیونکہ حالت رفیع اور حالت نسبی و جری میں ان کا آخر مختلف ہو رہا ہے۔ یہاں پر ذانی حالت رفیع ہے، تانی حالت رفیع، ذینی اور تینی حالتی اور نسبی اور جری، حالتی نسبی اور جری میں ذانی اور تانی ذینی اور تینی ہے، کیا ہے ذانی اور تانی، یہ حالت رفیع میں کیا ہے ذانی اور ذینی، اور یہی ذانی اور تانی حالت نسبی میں جب ہو اور یا حالت جری میں ہو تو پھر یہ ذینی اور تینی بن جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ معرب ہے، ان کا آخر بدل رہا ہے، ان کا آخر مختلف ہو رہا ہے،
لیکن جمہور کے نزدیک یہ بھی مبنی ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ بھی مبنی ہے۔ تو اگر جمہور کے نزدیک یہ مبنی ہے تو پھر جمہور پر جو یہ اعتراض آتا ہے کہ بھائی یہ تو زانی جو ہے حالت رفع میں دیکھ لیں، حالت رفع میں یہ کیا ہے، الف کے ساتھ ہے، تثنیہ ہے، اور ذینی جو ہے یہ تثنیہ ہے، حالت نسبی میں ذینی ہے، اور ثانی جو ہے تثنیہ والا تثنیہ ہے۔ بعد میں ہم پڑھیں گے کہ اسماء اشارات مفرد کے لیے کون سے الفاظ ہیں، تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے، تو یہ سمجھیں کہ یہ تثنیہ کے لیے ہے۔ اب ذانی جو اور تثنیہ کے اعراب کیا ہیں، مثال کے طور پر رجل، رجل مفرد ہے، اس کا تثنیہ جو ہے رجلان۔ اب اس رجلان کا حالتی رفع کیا ہوگا، مثال کے طور پر وہ الف اور نون کے ساتھ ہوگا، جاء رجلانی، یہ مورب ہے، کیا ہے مورب ہے، کیونکہ عامل کے بدلنے کے ساتھ اس کے اعراب اور اس کا آخر بدلتا رہے گا۔ اسی طرح رأیتو رجلانی، رأیتو رجلینی، رأیتو رجلینی۔ تو اب یہاں پر حالت نسبی میں مررتو برجلینی۔ اب حالت نسبی اور جری میں تثنیہ جو ہے یہ رجلین جو ہے یہ کیا ہے، حالت نسبی اور جری میں اس کا آخر جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ جو ہے تثنیہ کی حالت نسبی اور جری کی علامت یہ ہے کہ یہ کیا ہوگا، آخر میں نون مکسورہ ما قبل یا ہوگا، اور وہ یا سے پہلے کیا ہوگا، فتحہ۔ مطلب یہ ہے کہ یا ساکن ما قبل مفتوح، یا ساکن ما قبل مفتوح، رجلینی۔ اب رجلینی اب یہاں پر نون مکسورہ ہے، یہاں پر یہ کیا ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح، لام پر کیا ہے، لام پر زبر ہے، تو یہ تثنیہ کی حالت نسبی اور جری کی صورت ہے۔ تو یہاں پر بھی ہازانی اور ہاتانی ان کا یہ تثنیہ ہے، اور ان کی حالت نسبی جو ہے اور حالت نسبی اور جری جو ہے وہ کیا ہے، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ، یا ما قبل مفتوح۔ مثال کے طور پر یہاں پر زینی اور تینی، کیا، زینی اور تینی۔ زینی میں یا کیا ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح، تینی میں یا ساکن ما قبل مفتوح، یہ کیا ہے، تثنیہ کی اعراب ہے، اور یہ کیا ہے، یہ معرب ہونے کی علامت ہے۔ لیکن جمہور کے نزدیک یہ مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے، تو جمہور کی طرف سے یہ جواب ہے کہ بھائی یہاں پر حالت نسبی اور جری میں ان کا اعراب جو مختلف ہے، اور ان کے آخری حالت جو ہے اس میں اختلاف آ رہا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے ان کا اعراب بدل رہا ہے، کہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے ان کا اعراب بدل نہیں رہا، بلکہ واضح نے اس کے لیے حالت رفع کے لیے الگ زانی کا لفظ وضع کیا ہے، اور حالت نسبی اور جری کے لیے الگ الگ زینی کا لفظ وضع کیا ہے۔ جب واضح نے وضع کے اعتبار سے بے اعتبار وضع ان میں سے حالتی رفع کے لیے الگ لفظ وضع کیا، حالتی نسبی کے لیے الگ اور حالتی جری کے لیے الگ وضع کیا لفظ، تو پھر اس صورت میں یہ اعراب کا اختلاف جو ہے یہ عامل کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ واضح کی وضع کی وجہ سے ہے۔ یعنی واضح نے جس طرح حالتی شروع، آپ یہ سمجھے کہ رجلان جو ہے، رجلانی، تو اس میں اصل جو ہے تثنیہ جو بھی ہے، الفاظ جتنے بھی ہے، اس میں آپ یوں سمجھے کہ اصل میں اس میں رفع ہے۔ کیا ہے، رفع کیوں، آپ رفع کو کیوں اصل مانتے ہیں، رفع کو اس لیے اصل ماننا چاہیے کہ رفع جو ہے یہ فاعل مفعول میں کس کی نشانی ہے، فاعل کی،
کس کی نشانی ہے؟ فاعل کی نشانی ہے. اور جتنے بھی کام ہو رہے ہیں فاعل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو لہذا واضح نے صرف رفع والی صورت کو وضع کیا رجلانی، رجل والی. پھر جب ہم نے اس سے تثنیہ بنایا تو حالت ربی میں رجلانی بن گیا. پھر جب حالت عامل ناصب کو ہم نے اس پہ داخل کیا، پھر جب ہم نے اس پر عامل ناصب کو داخل کیا تو یہ رجلین بن گیا. جب حالت جری میں ہم نے اس پر عامل جار داخل کیا تو یہ رجلین بن گیا. لیکن اس صورت میں واضح نے اس کے لیے حالت رفع کے لیے زانی کو الگ وضع کیا، زینی کو الگ وضع کیا حالت نسبی کے لیے، اور اسی طرح حالت جری کے لیے اس نے الگ زینی وضع کیا. حالت رفع کے لیے الگ زانی وضع کیا، پھر حالت نسبی کے لیے زینی الگ کو وضع کیا، حالت جری کے لیے زینی کو الگ وضع کیا. تو لہذا اگر جب واضح نے اس تین صورتوں کے لیے الگ الگ ان الفاظ کو وضع کیا ہے تو پھر اس صورت میں عامل والی جو اعتراض آتا ہے کہ عامل کی وجہ سے اس کا آخر بدل رہا ہے وہ اعتراض باقی نہیں رہا. لیکن اصل بات یہی ہے کہ یہ ہے کیا؟ معرب. جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مبنی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حروف جو ہے یہ معرب ہونی چاہیے. اب اس کی مثالیں، زانی کی مثالیں جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 32، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم الیک جناحک من الرہب فذانک برہانان من ربک، فذانک برہانان من ربک. اب یہاں پر ذانکا میں کیا ہے؟ جو ہے ذانی، یہ کیا ہے؟ حالتی رفع ہے. فذانک برہانان من ربک، سورہ قصص کی آیت نمبر 32. اسی طرح حالتی نسبی والی مثال، حالتی نسبی والی مثال جو ہے وہ قرآن کے ان ہادان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما فماذا تأمرون. تو اس صورت میں ایک دوسری قرأت جو ہے ابو عامر کی، جو قراء حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قرأت جو ہے اس میں ایک اور قرأت بھی ہے، وہ ہے ابو عامر کی. وہاں پر ان ہادانی لساحرانی کی بجائے کیا ہے؟ ان ہادینی. کیا؟ ان ہادینی. تو یہاں پر زینی جو ہے کیا ہے؟ زینی جو ہے یہ حالتی نسبی ہے، کیونکہ یہ اس پر حروف مشبہ بالفعل میں سے حرف مشبہ بالفعل ان داخل ہے. کیا؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ اسم، اس کا عمل جو ہے وہ اسم کو منصوب اور خبر کو مرفوع بنا، اس کا اسم منصوب خبر مرفوع ہوتا ہے. اسی طرح تھانی جو ہے اس کی مثال جو ہے حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحوہ کے باب میں حدیث ہے، ہاتان السجدتان لمن لا یدری زاد فی صلاتہ ام نقص. تو یہاں پر ہاتان السجدتان، ہاتانی. اب اگر آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں پر ہاتانی ہے، مثال میں تو ہاتانی ہے اور یہاں پر تانی ہے، تو یہ اعتراض جو ہے اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا جب ہم ان کی تفصیل بیان کریں گے کہ ان اسماء اشارات پر کون کون سے حروف اس کے شروع میں ہم لگا دیتے ہیں، بعد میں لگا دیتے ہیں، تب جا کر ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے کہ یہ ہاتانی اور تانی جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے.
اسی طرح تئینے والی مثال جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 27، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. تو یہاں پر ہاتین کیا؟ ہاتین. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. تو یہاں پر کیا ہے؟ تین. یہاں پر بھی تین. ہا جو ہے ہائے تنبیہ، یہ ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے لائے جاتے ہیں، جیسے ہاذا ہاذا. یا اس کے بعد جو ہے اسماء اشارات کے بعد جو ہے ہم اس کے آخر میں خطاب اور کاف لگا دیتے ہیں. اس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے انشاءاللہ. ہم ضوابط اس کے متعلق پڑھ رہے ہیں، یہ ضابطہ نمبر 3 ہے. باقی ہم اس کے بعد جو ضوابط پڑھیں گے انشاءاللہ ان میں سے کسی ضابطہ میں یہ بات یہ آئیں گی کہ ہم اس کے شروع میں کیا لگا دیتے ہیں، ہائی تنبیہ لگاتے ہیں، آخر میں کافی خطاب وال لگاتے ہیں، ان کے درمیان لام لاتے ہیں، پھر وہ بعد میں ہم پڑھیں گے. تو یہ ہوئی بات اس کے متعلق اسماء اشارات کے متعلق ضابطہ نمبر 3. ضابطہ نمبر 3 میں ہم نے کیا پڑھا کہ اسماء اشارات جو ہے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اسماء اشارات مبنی ہے. البتہ دان دین تان تین ان اسماء اشارات کے حوالے سے علماء نحات جو ہے ان کے درمیان اختلاف ہے. ان میں جمہور کا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسماء اشارات جو ہے وہ سارے کے سارے مبنی ہے. اسماء اشارات سارے کے سارے مبنی ہے، خواہ وہ دان دین تان تین کیوں نہ ہو. اور ان کا جواب جو تھا کہ یہاں پر واضح نے ان میں سے ہر ایک لفظ کو حالت رفع کے لیے الگ وضع کیا ہے، حالت نسبی جری کے لیے الگ الگ ان اسماء اشارات کو وضع کیا ہے. لیکن بعض نحات جو ہے ان کے نزدیک یہ دانی دین تان تین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ معرب ہے. یہی بات تھی ان کے متعلق. یہ کیا تھی؟ یہ مثالیں. اسی طرح دانے کی دوسری مثال حالت رفع والی سورہ حج کی آیت نمبر 19، ہادان خصمان اختصموا فی ربہم. تو یہاں پر کیا ہے؟ ہادانی و فدانی کا فدانی کا برہانان، فدانی کا برہانان. تو یہاں پر دونوں جو ہیں یہ ایک ہی چیز ہے. ہازانی اور زانی یہ کیا ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.